اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہماری جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس امر مہم کے لیے ہم علماء کو دعوت کرتے ہیں، اور مختلف مسائل پہ، مختلف اشکالات پہ جو بظاہر مخالفین کے اشکالات ہوتے ہیں ان پہ جوابات بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے اعتقادی مسائل ہیں وہ سوالات بھی علماء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ اعتقادات بھی لوگوں کے بہتر ہو سکے، اور اس امر مہم کے لیے مومنین کم از کم آمادہ ہو سکے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ اہل بیت کی طرف رغبت دینا یہ ہر انسان کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ہر شخص کو انسان رغبت نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کا جو قلب ہے، اس میں اگر کچھ نورانیت ہے تو وہ اس کو رغبت دینا، یقیناً اس کو رغبت بھی دلائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کو کوئی بھی اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ خود جناب خاتم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی کچھ ایسی ہی حالات تھے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ تقوی کی طرف دعوت دیں یا نہ دیں، یہ برابر ہے، چونکہ یہ لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ تو خیر جو رسول کی جو زبان ہے اور رسول کے جو ان کے کلام، چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کا تو ہر قول اور ہر کلام جو ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے، اور پھر اس کے فعل کے لیے بھی فرمایا کہ اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما۔ وہ جو پتھر آپ نے پھینکے تھے، وہ کنکریاں جو پھینکی تھی، وہ بھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ جو کفار کے اوپر جناب خطیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ نے کنکریاں پھینکی، تو وہاں پر بھی فرمایا کہ یہ کنکریاں بھی آپ نے نہیں پھینکی ہے، بلکہ اس کنکریوں کو پھینکنے والا خدا ہے۔ یعنی گویا کہ اس کا فعل، اس کا کردار، اس کی رفتار، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی تھی۔ اور حتیٰ اس میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی جو اس دور میں تھے، شکی مزاج قسم کے صحابی تھے، بہرحال اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ تو کبھی کبھی جلال میں بھی آ جاتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ غصہ جو ہے یہ بھی خدا کا غصہ ہے؟ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ کی کہ یہ جو میرا غصہ ہے، یہ غصہ بھی خدا کا غصہ ہے۔ یعنی یہ قہر جو ہے، جو میرا قہر ہے، وہ قہر خدا ہے۔ تو بہرحال ایمان، ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو اہل ایمان بنا دے یا کسی کو کافر بنا دے؟ یہ کام ظاہر ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ہمارے مذہب کا اساس وسیلے پر ہے، اور یقیناً جو وسیلے کا پھر چونکہ نص قرآنی ہے کہ ہر چیز کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مذہب کا اثاثہ ہے وسیلہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو پھر قرآن کے آیت کا منکر ہو جائے تو وہ یقیناً ہی کافر ہی ہوتا ہے۔ 6666 کے نزدیک جو آیتیں ہیں اس میں سے ایک وسیلے کے بارے میں ہے، اور وسیلے کا منکر یقیناً قرآن کے آیت کا منکر ہے،
اور آیت قرآن کا منکر یقیناً کافر ہی ہوتا ہے۔ تو آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، مولانا سید مہدی افتخار رضوی صاحب، ان سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرتے ہیں اور ان کے علم سے انشاءاللہ العزیز مومنین استفادہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 بالکل، جی بالکل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ بہرحال تشریف لائیں، اور تمام مومنین سے التماس کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے گھر میں مریض ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ دعا گو رہیں اور مولا ان کو شفائے کلی عطا فرمائیں۔ قبلہ جی، قبلہ بسم اللہ۔ جی فرمائیے آپ۔ جی اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، میں آمادہ ہوں۔ جی جی قبلہ، اول جو ہمارے پاس ایک ظاہر ہے کہ بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب امام ظہور آواز بلند کر دیجیے تھوڑی سی اور۔ جی آواز تھوڑی سی اور اپنی بلند کر دیجیے۔ جی میفرمایند صدای کم ضعیف ہے۔ جی قبلہ، آواز ابھی کچھ بہتر ہو چکی ہے؟ جی 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 ہمارے پاس ظاہر ہے کہ کوئی بھی شیعہ جب اپنے وقت کے امام کے بارے میں سوچے گا تو یقیناً اس کے ذہن میں دور حکومت امام زمانہ علیہ السلام کا تصور یقیناً آئے گا۔ تو سوال اگر ہم اس طریقے سے کر لیں تو بہتر ہے کہ ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت یہ کیسی ہوگی، اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور آپ کی طرف سے سرزمین مقدس کربلا معلیٰ پر اس پروگرام کا پیش کیا جانا یقیناً قابل ستائش اور لائق تعریف عمل ہے۔ سلامت رہے۔ اور اگر کربلا ٹی وی کی طرف سے اور سرزمین کربلا پر امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں پروگرام نہ پیش کیا جائے تو کہاں سے پیش کیا جائے گا؟ اس لیے کہ کربلا کی حقانیت اور صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل اور نشانی ہے وجود امام زمانہ علیہ السلام اور آپ کا ظہور اور آپ کی مبارک حکومت کا قیام۔ بے شک۔ نمائندہ شیطان کے درمیان تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ انقلاب، وہ قربانی جو الہی حکومت کے لیے تھی، اور وہ الہی منصوبہ اور منشور کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں عدل و انصاف کا قیام ہو، وہ الہی منصوبہ اگر پورا ہوگا کہ جس کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانی دی، وہ امام حسین کے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے ہی پورا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین محترم جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی 33ویں پیش کی ہے،
جی اس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ وہ پروردگار کے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین اسلام کو، دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے، بے شک اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اللہ تو اکبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسلام کو ایک عالمی دین کے طور پر پیش کیا ہے، بے اور شک رسول اسلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ یہ دین اسلام، مذہب حق، تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے۔ بے شک اور چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے تو تمام تفاسیر جو اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان میں مختلف اس کے مصادیق بیان کیے گئے ہیں، لیکن خود آیت کریمہ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ یہ دین اسلام صرف سرزمین عرب تک محدود رہنے والا نہیں ہے، صرف ایک خطے، ایک گوشے تک محدود ہونے والا نہیں ہے، بلکہ پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ یہ تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے گا۔ بے شک اور 450 سال تقریباً اس کو آیا ہے کہ اسلام پورے تمام ادیان عالم پر غالب آ گیا ہوں۔ تو وہ کب آئے گا؟ وہ رسول اسلام نے اس کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے، لیکن دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا میرے اس فردن کے ذریعے سے، اسمی و کنیتہ کنیتی، سبحان کہ اللہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت بھی میری کنیت میں ہوگی۔ بے شک جب وہ ظاہر ہوگا تو اپنی حکومت کو اس طرح سے قائم کرے گا کہ جس طرح سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اللہ اسی طریقے سے اس کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، کہ سبحان جس کے لیے سرکار سید الشہداء، چونکہ آپ کربلا معلیٰ سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں تو میں اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام جو اپنے نانا رسول خدا کے ذریعے سے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرما رہے ہیں، اور امام حسین نے خود یہ دہنے رسالت سے، یہ زبان رسالت سے یہ حدیث مبارکہ خود سنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك اليوم، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میری طرف سے ایک میرا فرزند قیام کرے گا، وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، اور وہ دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے خصوصیات اور اس کے جو فوائد ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے، تو سب سے پہلی اس کی خصوصیت جو آپ حکومت قائم کریں گے اس کی یہ ہے کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ بے شک جس طرح سے یہ دنیا ظلم سے، جور سے، فساد سے، قتل و غارت گری سے، نفرت سے، عداوت سے پر ہوگی، بھری ہوگی، ہر طرف قتل و غارت گری ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، فریدی ہوگی، نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، جب یوسف زہرا فرزند رسول امام زمانہ علیہ السلام کی، رسول رحمت رب العالمین کے فرزند کی جب حکومت قائم ہوگی، وہ الہی حکومت ہوگی، وہ علوی اور حیدری حکومت ہوگی، وہ رسول اسلام کے اخلاق کریمہ کے پیرائے اور سائچے میں ڈھلی ہوئی حکومت ہوگی، وہ قرآن کے فرمان کے مطابق جو حکومت قائم امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی، اس میں کسی ایک کے اوپر بھی نہ ظلم ہوگا، نہ ستم ہوگے، نہ انصافی ہوگی، نہ کہیں قتل ہوگا، نہ بربریت ہوگی، نہ
جدال ہوگی، نہ خوریدی ہوگی، نہ دہشت گردی ہوگی، ہر طرف صرف امن و امان کی فضا ہوگی، سبحان محبت اللہ، اور پیار کی ہوا چلے گی، اور معاشرے میں اسلامی اور الہی قانون نافذ ہوگا، اور ساری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا، وہ مذہب اسلام، مذہب حق ہوگا، سبحان جو اللہ، عدل و انصاف کا اور مساوات و برابری کا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اسلام کی رسالت، اہل بیت مولائے کائنات کی خاص طور سے ولایت کا ساری دنیا میں اعلان ہوگا، تو نہ تو چوری ہوگی، نہ کسی کا مال چھینا جائے گا، بے نہ شک، کہیں پہ غصب کیا جائے گا کسی کا مال اور کسی کی زمین۔ ہر ایک انسان دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت، رسول کی فرما برداری اور امام کی فرما برداری کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کے سبحان لیے امام کی حکومت کی ایک خصوصیت عظیم یہ ہے اللہ، جی، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حدید کی 25ویں آیت کریمہ میں تمام انبیاء اور مرسلین کی بعثت، نبیوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ سورہ حدید کی آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بتحقیق بھیجا، بینات کے ذریعے سے ان کو واضح اور روشن دلیلیں دے کر، معجزات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی ہے، قانون اور شریعت کی حفاظت کے لیے، قانون کی بقا کے لیے ہم نے کتاب قانون کے طور پر نازل کیا، والمیزان، اور ہم نے میزان، میزان کہتے ہیں ترازو کو، جی، ترازو کہ جس کے ذریعے سے فریقین ہوتے ہیں، بے دو شک، افراد ہوتے ہیں، ایک لینے والا ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیا جاتا ہے، ترازو کے ذریعے سے دونوں کے حق کو ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے میزان نازل کیا ہے، وہ شے ہم نے نازل کی ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کی شناخت ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے۔ اسی لیے روایات میں میزان کی تفسیر اور مصداق مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات صلوات اللہ مقدس سے کیا گیا ہے علیہ، جی، کہ مولائے کائنات کی ذات مقدس وہ ہے جو فرقان ہے اور میزان ہے، حق اور سبحان اللہ، باطل کی شان اور معرفت اور شناخت کا ذریعہ اور معیار مولائے کائنات کی ذات مقدس ہے۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا، 4 کتابیں نازل کی، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ پر صحیفے بھی نازل کیے، اور دیگر انبیاء اور رسولوں پر صحیفے نازل کیے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، انہوں نے کتنی اذیتیں اور تکلیفیں سہی۔ کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی گئی کہ آپ نے فرمایا اما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی بھی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، اللہ، کہ آپ کو مکہ کے وطن سے جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی، اور آپ کو کتنی تکلیفوں اور اذیتیں مستقل جو آپ کو جنگ کی حالت میں رکھا گیا۔ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کیا، اور کتابوں کے نازل کرنے میدان کا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اپنے درمیان عدل و انصاف قائم کریں۔ بے آج شک، آپ دیکھیے کہ جتنی بھی دنیا میں بازار ستم اور ظلم گرم ہے، یہ جنگ و جدال، فریدی، دہشت گردی جو ہو رہی ہے، سب کی اساس اور بنیاد ناانصافی ہے۔ بے شک، سب کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ عدم عدالت ہے۔ بے اگر شک، انصاف پایا جاتا، اگر عدالت پائی جاتی، اگر لوگوں کے حقوق دیے جاتے، تو کبھی بھی نہ تو دہشت گردی ہوتی اور نہ یہ خوریزی اور ظلم و ستم اور یہ عداوت و نفرت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ایک ہی بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو
اور تاریخ کائنات شاہد ہے کہ آج تک پوری دنیا میں کبھی بھی پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوا ہے. بے شک. اور یہ منصوب الہی، یہ منشور الہی، یہ مشیت الہی کہ پورے عالم میں پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، تو وہ قائم ہوگا امام قائم کی مبارک میں کہ جب ہر طرف عدل و انصاف ہوگا اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا. بے شک. آپ کی حکومت کی ایک اور بہترین اور عظیم خصوصیت یہ ہے کہ جب عدل و انصاف کا قیام ہوگا تو عدل و انصاف کا قیام کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ امام اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قرآن نے جو قوانین بتائے ہیں اس کے مطابق امام حکومت کریں گے. جس طریقے سے رسول اسلام نے مدینے میں جب آپ کی حکومت قائم کی ہوئی تو آپ نے حکومت کی، اور جس طرح سے مولا کائنات کو جب حکومت ظاہری کے قیام کا موقع ملا تو آپ نے وہ حکومت قائم کی، جبکہ آپ نے اس درمیان 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں. جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے. دنیا کے جنگیں باقی شاہد و دلیل ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ غربت آتی ہے، وہاں پر نفرت ہوتی ہے، وہاں پہ مفلسی ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کو چھین لیا جاتا ہے، بھوکے رہتے ہیں لوگ، بے لباس ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر مسمار ہو جاتے ہیں. لیکن مولا کائنات نے 5 سال سے کم اپنی دور حکومت میں 3 عظیم جنگیں لڑنے کے بعد آپ نے کوفے والوں کو جمع کر کے پوچھا ہے، بتاؤ اے کوفے والوں، کیا میری حکومت میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے رزق نہ موجود ہو، پہننے کے لیے لباس نہ موجود ہو، رہنے کے لیے گھر نہ موجود ہو؟ تمام انہوں نے کہا کہ اے علی، آپ کی حکومت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے غذا نہ موجود ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ موجود ہو، رہنے کے لیے گھر نہ موجود ہو. تو یہ مولا کائنات نے عظیم کارنامہ کیسے انجام دیا؟ مولا کائنات نے معجزے کی بنیاد پہ نہیں انجام دیا، بلکہ عدل و مساوات کی جو آپ نے فضا قائم کی، جو حکومت عدل و مساوات اور انصاف کے بنیاد پہ کی کہ سب کو حقوق اس کے برابر سے ملے، اس بنیاد پر آپ نے اس طرح سے حکومت کی کہ سب کو تمام رزق اور غذا اور لباس اور گھر فراہم ہو گئے. اسی طریقے سے جب آپ کے یہ فرزند امام زمانہ علیہ السلام حکومت کریں گے تو وہ علوی حکومت کو سامنے رکھ کے وہی آئینہ ہوگے، وہی حکومت کی بنیاد پر آپ حکومت کریں گے. تو اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو آپ حقوق کو اور مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان سے بالتسویہ، عدل اور برابری اور انصاف کے ساتھ تقسیم کریں گے، جو طریقہ رسول اسلام اور مولا کائنات کا رہا ہے. اسی لیے جب قرآن کی فضا میں اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کی روشنی میں حکومت امام زمانہ قائم ہوگی تو زمین اپنی برکات کو اپنے سینے سے ظاہر کرے گی، آسمان سے بارش اس طرح سے نازل ہوگی کہ لوگوں کو اس سے صرف فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو زمین اور آسمان کی جب برکتیں نازل ہوں گی تو لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ حقوق، یعنی جو غربا اور مفلسین فقیروں کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ خمس ہو یا زکوٰۃ ہو یا دوسرے اور جو اموال میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کے حقوق قرار دیے ہیں، لوگ بوریوں میں رکھ کر پھر رہے ہوں گے کہ کوئی مستحق مل جائے، لیکن لینے کے لیے اس زمانے میں کوئی مستحق نہیں ملے گا. آج کے زمانے میں حقوق کے لیے دوڑ رہے ہیں، اپنے حق کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ ہمیں حقوق مل جائیں. لوگ کوئی ان کے حقوق کو دینے والا نہیں ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں لوگ حقوق دے رہے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. یہ عظیم فائدہ اور یہ مبارک حکومت جب قائم ہوگی تو لوگوں کے درمیان سے اس طرح سے غربت اور فقر کا خاتمہ ہو جائے گا. صرف انسانوں ہی کے درمیان نہیں بلکہ بعض روایات میں ہے کہ بھیڑ اور شیر ایک ہی گھاٹ پر، بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر جو ہے وہ پانی پی رہے ہوں گے.
اللہ ظاہر سی بات ہے کہ بتانے کی روایت کے ذریعے سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایسی امن کی فضا ہوگی، ایسی امان کی فضا ہوگی، ایسی پیار و محبت کی ہوا چلے گی کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ بے تو شک امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اور آپ کی جب مبارک حکومت قائم ہوگی تو دنیا میں نہ ظلم ہوگا، نہ ستم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ جو ہے وہ آج دہشت گردی ہوگی، نہ قتل و غارت گری ہوگی۔ بے شک تمام تر انسان کے مفاد اور فائدے اور مصلحت کے لیے جو امور ہوں گے وہی انجام پائیں گے۔ اسی لیے ہر وہ انسان کہ جس کو انسانیت سے پیار ہے، انسانیت کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، ظلم و ستم آج جو ہو رہے ہیں لوگوں اور انسانوں معصوم پر، اس کو دیکھ کر جس کا دل روتا ہے، وہ ایک نجات دہندہ انسانیت کا انتظار کر رہا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا بھی انتظار کر رہا ہے، اور آپ کی حکومت کا بھی انتظار کر رہا ہے، تاکہ وہ الہی اور علوی حکومت قائم ہو، عدل و انصاف کا قیام ہو، ظلم و جبر کا خاتمہ ہو۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، اگر اجازت ہے تو ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، یا جیسے آپ مناسب سمجھیں؟ نہیں جی بالکل، آپ جی پیش جی کر سکتے ہیں، میں حاضر ایک ہوں۔ شکریہ۔ ایک چیز جو ایک سوال ممکن ہے کہ بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے لشکر میں کون سے لوگ ہوں گے اور ان کے اوصاف کیسے ہوں گے؟ اگر اس سوال پہ آپ روشنی ڈالیں تو۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا آپ کا سوال ہے، اور اسی سے منسلک بھی ہے اور مربوط بھی، اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے جو پہلا سوال تھا۔ جی جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی تو کیا امام زمانہ علیہ السلام یہ حکومت اپنی موجدے کے ذریعے سے قائم کریں گے، یا تنہا قائم کریں گے، یا آپ کو افراد کی ضرورت ہوگی، انصار کی ضرورت ہوگی، اصحاب کی ضرورت ہوگی، مددگاروں کی ضرورت ہوگی؟ جی تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ رہا ہے کہ اس نے دنیا کو اسباب اور علل کے ذریعے سے خلق کیا ہے۔ بے شک تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو معجزے کے ذریعے سے صرف نہیں کیے، معجزہ اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے تھا، لیکن جب انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو اپنے اصحاب کے ذریعے سے، انصار کے ذریعے سے۔ خود رسول اسلام نے جب مدینے کے اندر حکومت جو قائم ہوئی ہے وہ آپ کے اصحاب کے ذریعے سے، آپ کے انصار کے ذریعے سے، مددگاروں کے ذریعے سے، جس میں سب سے بڑا حصہ فاتح خیبر و خندق، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ سبحان اللہ السلام کی سبحان اللہ، بے شک تلوار اور آپ کی مجاہدے، آپ کی سعی و تلاش اور کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ناظرین خاص طور سے اس بات پر توجہ دیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوگی تو آپ کی حکومت صرف معجزے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ امام کو انصار کی ضرورت ہے، امام کو اصحاب کی ضرورت ہے، بے شک امام کو مددگاروں کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری روایات میں معصومین علیہ السلام نے آپ کے جو خاص اصحاب ہیں، جو آپ کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر فائز ہوں گے، ان کی تعداد 313 بتائی ہے۔ جی اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کا ایک سبب بھی یہی ہے کہ ابھی وہ 313 اصحاب خلص کی تعداد پوری نہیں ہو سکی ہے۔ تو اگر تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ظہور میں امام کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہماری امام کے جو منتظرین ہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں، ان کی کوتاہی ہے کہ ابھی ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکے ہیں کہ امام کے اصحاب خلص میں شمار ہو سکے اور امام کا ظہور ہو۔ معصومین علیہ السلام نے کچھ صفات بیان کیے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی۔ جی سب سے پہلی صفت ہر ایک بندے مومن کی یہ ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا، اور ایمان مکمل ہوتا ہی ہے بلکہ ایمان کی ابتدا ہی یہی سے ہوتی ہے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر بے ہے۔ شک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی سب سے پہلی صفت یہ ہے
کہ ان کے دلوں میں خداوند عالم کے بارے میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک، یہ فرمان امام صادق علیہ السلام اگر آج کی روشنی میں ہم دیکھیں تو کتنا قیمتی ہے۔ شاید اس وقت اس کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو۔ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر اس کی اہمیت ہمیں بالکل سمجھ میں آئے گی بے کہ شک، آج پوری دنیا میں، عرب میں بھی، عالم اسلام میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جوانوں کا، نوجوانوں کا، جو ملحد ہو رہے ہیں، جی بالکل، بے دین ہو رہے ہیں، بحریہ ہو رہے ہیں، جو بالکل، کسی بھی مذہب کو نہیں ماننے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات سے جو ہے منکر ہو رہے ہیں۔ بے تو شک، امام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین اور اطمینان رکھنے والا ہوگا، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوگا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہوگا۔ جی اور اللہ تعالیٰ کے بعد خود جو ہے وہ امام کے اصحاب میں سے ہوں گے جو خود فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر عقیدہ رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ، تو کیا ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام کے اصحاب میں ایسے بھی ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جو امام کی امامت کو نہ مانتے ہوں؟ بے نہیں۔ اگر آج ہم حکومتوں کو دیکھیں، جو حکومتوں کا دستور ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پارٹیوں میں ان لوگوں کو عہدہ مل جاتا ہے جو اس پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں یا اس پارٹی کی پالیسی سے جو ہے وہ ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں، اس کو ماننے والے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی مجبوری میں جو ان کو رکھ لیا جاتا ہے یا وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی تو یہ دنیا کی حکومت اور ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت وہ ہوگی کہ آپ کے اصحاب صرف اور صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ امامت کبریٰ، امام زمانہ علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا عقیدہ رکھنے والے ہوں گے۔ بے شک، بے شک، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عقل اور فہم عطا کرے گا، اللہ، ایسی بصیرت اور معرفت عطا کرے گا آپ کے اصحاب کو کہ اس کی بنیاد پر غیبت ان کے نزدیک شہود کی منزل میں ہو۔ اللہ، ہمارے لیے غیبت الگ ہے، شہود کی منزل الگ ہے، لیکن جو امام کے خاص اصحاب ہوں گے ان کی منزل یہ ہوگی کہ غیبت اور شہود میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یعنی جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرما کر ان کے سامنے آئیں گے، جس طریقے سے ان کا عقیدہ تب ہوگا، ایمان تب ہوگا، مطیع و فرما بردار وہ امام کی تب ہوں گے، ویسے ہی وہ امام کی غیبت میں بھی وہی عقیدے کو ان کی منزل ہوگی، وہی ایمان کی منزل ہوگی، وہی اسی طریقے سے وہ امام کے ماننے والے ہوں گے، امام کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں گے اور ان کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ بے شک، اور پھر اس کے بعد ان کی صفت امام صادق علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ امام کے اس طرح سے اطاعت گزار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، جس طریقے سے ایک کنیز اپنے آقا کی فرما بردار ہوتی ہے، اس سے زیادہ امام کے اصحاب اپنے امام کے جو ہے وہ فرما بردار ان کے بے شک، مطیع ہوں گے، ان کے خدمت کرنے والے ہوں گے۔ وہ راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، اور دن میں روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ تجلیات پروردگار سے ان کے قلوب منور ہوں گے، ان کے دل میں ذرہ برابر نہ شک ہوگا، نہ شبہ ہوگا، نہ تردد ہوگا۔ صلابت، اور ان کا دل اتنا قوی اور مضبوط ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے دل اتنے مضبوط ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے لوہے کے ٹکڑے، اس طریقے سے لوہا مضبوط اور سخت صلابت میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے دل اور قلوب ہوں گے۔ بے شک، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت اس طرح سے کرنے والے ہوں گے کہ اپنی جان کی بالکل پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں میدان جنگ میں ظاہر بات ہے امام آئیں گے تو جنگ بھی ہوگی، جی جدال بھی ہوگا، امام ظالموں سے اور جو غاصبین ہیں ان سے امام کو جنگ بھی کرنا پڑے گی۔ تو یہ جو امام کے اصحاب ہوں گے وہ امام کی میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہوں گے، اللہ، امام کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، بے شک،
امام فرماتے ہیں چھٹے کہ وہ اصحاب چاروں طرف سے گھوم گھوم کر اپنی جان قربان کر کے امام کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، بے شک، اور ان کی آخری آرزو، آخری تمنا اور سب سے بڑی تمنا وہ امام کی موجودگی میں امام کے سامنے جو ہے وہ شہادت حاصل کرنے کی ہوگی، شہادت پانے کی ہوگی۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، اصحاب امام زمان علیہ السلام کی توصیف بیان کرتے ہوئے ایک صفت شجاعت کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی شجاعت کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے جنگل سے نکلے ہوئے شیر، اللہ، اور ان کا ارادہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا کہ اگر وہ ارادہ کرے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے۔ اللہ، ایسے وہ مضبوط ارادے والے ہوں گے اور ایسے شجاع ہوں گے، بے شک، اور ظاہر سی بات ہے ایسے اعلیٰ مقصد اور ہدف کے وہ مالک ہوں گے کہ ان کی نگاہوں میں زر و جواہر، دولت و ثروت، اقتدار و حکومت کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اگر ان کا منظور نظر اور مرکز نگاہ کوئی شے ہوگی صرف اور صرف اپنے امام کی رضا اور ان کی اطاعت ہوگی۔ سبحان اللہ، ایسے اصحاب جب امام زمانہ علیہ السلام کو میسر ہو جائیں گے اللہ، تب امام ظہور فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سے وہ الہی اور عالمی حکومت کا قیام ہوگا بے کہ شک، جس کا انتظار ساری دنیا کے مظلوم، ساری دنیا کے بے کس، ستائے ہوئے، پریشان، مضطر ہر ایک انسان کر رہا ہے کہ وہ کب وعدہ الہی پورا ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، قتل و غارت گری، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم، ہم دعا کر رہے ہیں تجھ سے حسین مظلوم کی مظلومانہ شہادت کے صدقے میں کہ وہ جو امام حسین کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے، اس فرزند امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین، اور ان کی حکومت کے قیام میں جتنے بھی موانع ہیں سب کو دور فرما، الہی آمین، تاکہ دنیا جو جہنم کا گہوارہ بنی ہوئی ہے یہ جنت کا نمونہ بن سکے، اور تمام تیرے بندے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مفید گفتگو مومنین کے لیے آپ نے نہایت ہی قابل استفادہ گفتگو فرمائی۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، اور ایک دفعہ پھر بھی ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں۔ شکریہ حضرات کا کہ حضرات نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ اس ناچیز کے ذریعے سے اپنے سلامت، والی و وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کا ایک ادنا سا موقع فراہم ہو سکا، اور کربلا کی مقدس سرزمین سے یہ پیغام دنیا انسانیت تک پہنچانے کا ایک موقع جو ہے وہ مل سکا۔ جی قبلہ، انشاءاللہ العزیز بعد میں بھی آپ کے خدمت میں رہیں گے، اور موقع ہوا تو انشاءاللہ حتماً پھر بھی آپ کو دعوت کرتے رہیں گے، التماس دعا۔ یہ جو جس طریقے سے انہوں نے اوصاف بیان کیے اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے، یعنی وہ اس قدر قوی ہوں گے، ارادے میں اس قدر قوی ہوں گے کہ اگر چاہے تو پہاڑ کو ہلا دے، یعنی بالکل اس آیت کی مصداق کے صفن کانہ بنیان مرصوصہ، یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو فولاد کی دیوار ہو جاتے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو رد کر سکیں۔ یہ ایک اس کے لیے ظاہر ہے کہ روایات میں وہاں پر ہے کہ ان کی ظاہری قوت ایک صحابی کی جو قوت ہے وہ 40
باہیکل پہلوانوں کے برابر ہوگی، یعنی ایک مرد 40 مرد سے زیادہ طاقت رکھے گا، یہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ارادے جو ہے ارادے قوی ہونے چاہیے، اور ارادہ جب قوی ہو جاتا ہے تو یہ بازوؤں کے زور سے کہیں زیادہ وہ انسان طاقتور ہوتا ہے جس کے ارادے قوی ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے ارادوں کو قوی کرنا پڑے گا۔ سب سے اول تیاری، یعنی انسان جب محاسبہ کرتا ہے، کسی اپنے وجود کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں اور کون سے ایسے نقائص ہے، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو میرے اندر رذائل کی شکل میں موجود ہے، ان کو نکالنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کو جب عادت ہو جاتی ہے، بالخصوص ان افراد کو جن کی ایج جو ہے، جن کی جو عمر ہے وہ تقریباً 40 سے اوپر جا چکی ہے، ان کو مزید اس میں مشکلات ہوں گے۔ لیکن ہر چیز میں یہ ہے کہ جب آپ محاسبہ کریں گے اور اپنے رذائل کی سب سے پہلے شناخت کرنی ہوگی کہ وجود میں ایسے کون سے رذائل ہیں کہ جس کو میں نے باہر نکالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ رذائل بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ بے نمازی ایک شخص ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کا پابند نہیں ہے، یہ ایک صفت رذیلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مثلا ایک شخص ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نامحرموں کی طرف اس کی نگاہ ہے، یہ ایک صفت رذیلہ ہے، اس کو وجود سے نکالنا ہے۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیاری کرنی ہے، آپ نے خدا کی طرف جانا ہے، فروا الی اللہ، خدا کی طرف آپ نے جانا ہے، بلکہ حکم ہے کہ آپ خدا کی طرف چلے جاؤ۔ جب خدا کی طرف آپ نے چلنا ہے تو یقیناً رستہ خدا جو ہے، جو راہ خدا ہے، وہ راہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا رستہ خدائی رستہ ہے۔ تو بس اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ رذائل اپنے وجود سے ہم نے نکالنے ہیں، بالخصوص یہ گناہ صغیرہ کو بھی نکالنا ہے، لیکن بعض ایسی اوصاف رذیلہ انسان میں ہوتے ہیں کہ جو مرتکب گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں، جیسے ایک انسان دوسرے کے مال کے اوپر نظر رکھنا، دوسرے کے مال کے اوپر نظر رکھنا، دوسرے کے آبرو کے اوپر نظر رکھنا، یہ سب اوصاف رذیلہ ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ غیبت، کسی کی غیبت آپ کر رہے ہیں، ایک غیبت مومن کی غیبت کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہوتی ہے، ان اوصاف کو سب سے پہلے محاسبہ کرنا ہوگا کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے اوصاف رذیلہ ہے جو میرے وجود کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو نکالنا ہے، اور اس کے نکالنے کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قوت، یعنی آپ کی قوہ ارادہ جو ہے، جو آپ کی ارادے کی قوت ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، یہ محکم ہونا چاہیے۔ اور اس کو جب آپ محکم کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کوشش کرو گے کہ دوبارہ اس صفت رذیلہ کو تکرار نہ کروں۔ اب اس چیز کو تکرار کرنا، جب چونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک دفعہ توبہ کرو گے اور توبے کے بعد اس کو تکرار بھی نہیں کرنا ہے، اس کے لیے چاہیے ایک مضبوط ارادہ، ایک قوی ارادہ۔ اور ظاہر ہے کہ انسان خود اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو خدا کی استعانت بھی طلب کرنی پڑے گی، آپ کو دعائیں بھی کرنے ہوں گے اور خود بھی کوشش کرنی ہوگی، چونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان آپ خدا کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہو تو خدا آپ کی طرف 10 قدم نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اس رذیلہ جو اوصاف ہے ان کو اپنے وجود سے نکالنا ہوگا۔ جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بہت ساری چیزیں، ان کو نکالنا ہوگا، اور پھر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی